قتل ہو کر آدمی مظلوم نہیں ہوتا، بلکہ کسی پر بغیر کسی وجہ کے الزام لگانے سے، جھوٹی اور من گھڑت کہانیاں کسی کے خلاف گھڑنے سے بھی آدمی مظلوم ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی اس کا کوئی قصور نہ ہو، کوئی بھی، اس کا دامن، اس کی دامن والی چادر آئینہ شفاف کی طرح بے داغ ہو، اگر اس پر کوئی آدمی الزام لگائے تو یہاں شہر کے لوگ کہیں گے یار اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کہیں گے کہ نہیں بھائی؟ ایک آدمی بالکل بے گناہ ہو، کوئی قتل کے مقدمے میں پھنس جائے، کوئی جھوٹے کسی اور کیس میں چلا جائے تو سارا شہر اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا بھائی اس کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، بھائی ہڑتال کرو، بھائی فلاں آدمی کے خلاف جھوٹا مقدمہ پولیس نے قائم کر دیا۔ کرتے کہ نہیں کرتے ہاں؟ اسلامی تاریخ کا ایک ایسا انسان جس نے دنیا اسلام کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت قائم کی، اور جس کی سلطنت چین سے لے کر پرتگال کے آخری کنارے تک پھیلی ہوئی تھی، جس کی سلطنت 64 لاکھ مربع میل زمین کے علاقے پر پھیلی ہوئی تھی، جس کی سلطنت میں دنیا کا سب سے بڑا شہر قیصاریہ فتح ہوا، جس ایک شہر میں 300 بازار تھے اور 1 لاکھ فوجی رات کو اس شہر کا پہرا دیا کرتا تھا، اس شہر کو فتح کرنے والا وہ مظلوم انسان، اس علاقے میں اسلام کی روشنی پھیلانے والا انسان، آج 1400 سال ہو گئے، تاریخ بھی بغیر وجہ کے اس پہ الزام لگاتی ہے، سٹیجوں پہ ممبر بھی اس کو برا کہتا ہے، مولوی بھی اسے برا کہتا ہے، ذاکر بھی اسے برا کہتا ہے، اور جو برا نہیں کہتا وہ اپنے ممبر پہ اس کا نام نہ لے کر اس کی روح کو اذیت دیتا ہے اور اس پر کوئی احتجاج نہیں ہوتا۔ کیا اس سے بھی بڑا کوئی ظلم ہو سکتا؟ بغیر کسی وجہ کے ایک آدمی کو برا کہا جائے۔ مشہور کیا ہے؟ مشہور یہ ہے کہ حضرت معاویہ حضرت علی کو گالیاں دیا کرتے تھے، یہ مشہور ہے کہ نہیں؟ یہ بات مشہور ہے کہ حضرت معاویہ ممبر پر بیٹھ کر حضرت علی کو گالیاں دیا کرتے تھے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بڑے بڑے جھوٹ ہیں ان تمام جھوٹوں میں یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ جب ہم نے تطہیر الجنان کتاب اٹھا کر دیکھی تو اس میں یہ لکھا تھا کہ حضرت معاویہ نے جنگ صفین کے بعد ملک شام میں ایک بہت بڑا مشاعرہ قائم کیا، اس مشاعرے کا عنوان تھا کہ علی کی تعریف کی جائے۔ حضرت علی کی تعریف لوگوں نے کی، منقبت علی پہ مشاعرہ ہوا اور اس پہ لوگوں نے اشعار پڑھے۔ کتاب میں لکھا ہے خدا کی قسم حضرت معاویہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے جب کوئی شعر پڑھتا تھا اور رو کر کہتے تھے او شاعر رب کعبہ کی قسم علی اس سے بھی اچھا۔ نہیں بڑی بات ہے۔ اور ایک شاعر اس نے جب حضرت علی کی شان میں ایک شعر پڑھا جس کا عنوان یہ تھا کہ علی کو لوگوں نے جب زمین میں دفن کیا تو زمین و آسمان پکار کر کہتے تھے کہ آج قرآن و سنت کا خزینہ دفن ہو گیا، فقہ دفن ہو گئی، علم دفن ہو گیا، تو معاویہ زاروں قطار روتے تھے اور رو کر کہتے تھے کہ میں تجھے 70,000 روپیہ انعام دیتا ہوں۔ ایک آدمی علی کے بارے میں ایسی بات کرتا تو اس کو کوئی آدمی یہ کہے وہ گالیاں دیا کرتا تھا۔ اور مشہور کیا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شان و شوکت والے تھے، بڑا جناب علی دربار تھا اور بڑا بیت المال کا پیسہ ویسے ہی ضائع کر دیتے تھے۔ ہائے ہائے اس آدمی کی بات کرتے ہو جس کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرا ایک شاگرد میرے استاد ملک کے شام میں گئے اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت معاویہ شام کے بازار میں ایک خچر پہ سوار ہیں اور ان کی جو قمیص پہنی ہوئی ہے وہ آگے اور پیچھے دونوں طرف سے پھٹی ہوئی ہے۔ اتنا درویش آدمی، اس کو کہتے ہیں وہ بڑا شان و شوکت والا تھا۔ ہاں اس کے علم کی شوکت تھی، اس کے عمل کی شوکت تھی، اس کے کردار کی شوکت تھی، وہ عظمت کردار کا گوہر تابدار تھا۔ وہ دنیا کا ایک ایسا انسان تھا جس نے اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی ریاست قائم کی۔
پیران پیر رضی اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام تو آپ نے سنا ہے اور ساری دنیا ان کو مانتی کہ نہیں مانتی؟ پیران پیر جناب، اس کے نام کی 11ویں نہ دی جائے تو جناب میری بھینس مر جائے گی. لیکن تمہیں پتا ہے حضرت معاویہ کے بارے میں پیران پیر کیا کہتے ہیں؟ امیر معاویہ کے بارے میں حضرت پیران پیر کا قول ہے کہ اگر در رہ گزر حضرت معاویہ نشینم و گرد سپے اسپے معاویہ برمن افتد نجات میں شناسم. اگر میں حضرت معاویہ کے راستے میں بیٹھا ہوں اور وہاں سے حضرت معاویہ کی سواری گزرے اور سواری جب گزرے تو اس سواری کے پاؤں کی دھوڑ اڑ کر اگر میرے چہرے پہ پڑ جائے تو میں سمجھوں گا مجھے جنت مل گئی. پیران پیر کہتے ہیں. ان کی 11ویں ماننے والوں پیران پیر کا یہ قول بھی مانو. 11ویں تو ساری دنیا مانتی ہے اور اس کا ایک یہ بھی قول ہے، یہ بھی چلتا ہوا سناتا جاؤں. حضرت پیران پیر سے کسی نے کہا حضرت جی آپ چہرہ ڈھانپ کر کیوں رکھتے ہیں؟ چہرے پہ کپڑا پڑا رہتا ہے، کسی کو دیکھتے نہیں. فرمانے لگے اس لیے چہرہ ڈھانپتا ہوں کہ کوئی بے نمازی میرا چہرہ نہ دیکھ لے. یہ بات کسی کو پتا نہیں، کوئی بے نمازی میرا چہرہ نہ دیکھ لے. یہ روایت نہیں کون سی؟ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر اسلامی تاریخ کا انسان ہے. قرآن کریم کی میں نے آیت پڑھی ہے. قرآن کہتا ہے فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ. یہ قرآن کی آیت ہر آدمی پڑھتا ہے، لیکن پتہ ہے علامہ عثمانی کی تفسیر اٹھا کر دیکھے، وہ لکھتے ہیں کہ یہ قرآن کی جو آیت ہے یہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو اللہ کی کتاب قرآن کریم حضور کے پاس بیٹھ کر لکھا کرتے تھے. فی صحف مکرمہ، یہ قرآن بڑی بزرگی والی کتاب ہے. قرآن کہتا ہے ذرا صرف یہ قرآن کی تعریف نہیں، ذرا توجہ کریں اس آیت پہ. فی صحف مکرمۃ، یہ قرآن کے صفحات اور قرآن کا صحیفہ یہ بڑا بزرگی والا ہے. مرفوعۃ، بڑے رفعت اور بلندی والا ہے. مطہرہ، یہ پاکیزہ چیز ہے. بأیدی سفرۃ، یہ ان اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. کرام بررہ، جو دنیا کے سب سے اچھے انسان ہیں. کرام بررہ، وہی لوگ اس کو لکھتے جو سب سے اچھے لوگ. اور وہ کون لکھتا تھا؟ 13 آدمی تھے. کتنے آدمی تھے؟ 13 آدمی قرآن لکھتے تھے. ان 13 آدمیوں میں سب سے پہلے حضرت زید تھے. کون تھے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ. اور دوسرے نمبر پر حضرت معاویہ تھے. دوسرے نمبر پر کون تھے؟ حضرت معاویہ. تمام کتابوں میں البدایہ میں لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب بیٹھ کر سب سے زیادہ حضرت معاویہ نے قرآن لکھا. آسمانوں سے فرشتہ آتا تھا اور حضرت معاویہ کو کہا جاتا تھا کہ قرآن لکھو. وہ قرآن لکھتے. قرآن کہتا ہے کرام بررہ، بہت اچھے لوگ. ان کے ہاتھوں کی تعریف قرآن کرتا ہے. جس ہاتھ کی تعریف قرآن کرے اس میں خیانت ہو سکتی ہے؟ ایک لاہور کا مفکر قلت اپنی کتاب میں حضرت معاویہ کو کہتا ہے کہ وہ انہوں نے مال میں خیانت کی. انہوں نے ایسا اپنے دور میں نظام حکومت قائم کیا جس میں ظلم و ستم عام ہو گیا تھا. ہائے ہائے، تیری قلم پہ خدا کی لعنت ہو، تیرے صفحات پہ لعنت ہو، تیری سوچ پہ لعنت ہو. ہم جوتے کی نوک سے ٹھکراتے ہیں ہر ایسے فکر کو جو معاویہ کے عظمت و تقدس کو پامال کرتا. اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ صحابہ کے بارے میں آخر لوگ برا سوچتے کیوں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. یہ کیا بات ہے کہ کوئی حضرت معاویہ کو کبھی برا کہہ دیتا اور کوئی حضرت عائشہ صدیقہ پہ الزام لگاتا، کوئی حضرت عمر بن عاص پر الزام لگاتا ہے، اور کراچی سے ایک نیا فتنہ اٹھا ہے وہ حضرت علی کو بزدل ثابت کرتا ہے، وہ حضرت حسین کو ملزم اور باغی کہتا ہے. یہ بھی غلط ہے جی میرے دوست. باتیں ذرا ذہن میں رکھنے کی. میں آپ کو اصولی باتیں چند بتاؤں گا کہ صحابہ کے بارے میں یہ جو افراد تفریط ہے کہ ایک حضرت علی کے بارے میں افراد کرتا ہے، ایک حضرت معاویہ کے بارے میں تفریط سے کام لیتا ہے، آخر یہ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جب صحابہ کرام کا تعارف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم تاریخ سے پوچھتے ہیں بھی صحابہ کا تعارف بتاؤ. یہی بنیادی غلطی ہے. تاریخ سے صحابہ کا تعارف مانگنا ہماری غلطی ہے. ہم صحابہ کا تعارف قرآن سے مانگیں.
ہم صحابہ کا تعارف نبی کی حدیث سے مانگیں. جب ہم قرآن سے تعارف مانگیں گے تو قرآن ہمیں بتائے گا کہ رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کے ساتھ سچائی کا معاہدہ کر رکھا. قرآن سے جب ہم پوچھیں گے تو قرآن ہمیں بتائے گا کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ایمان ان کے دلوں میں راسخ ہو چکا ہے. قرآن ہمیں بتائے گا فی صحف مکرمۃ مرفوعہ بایدی سفرۃ کرام بررہ. قرآن ہمیں بتائے گا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، یہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کی جانوں کو خدا نے خرید لیا. قرآن ہمیں بتائے گا کہ رجال لا تلہہم تجارۃ ولا بیع، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے کاروبار ان کو اللہ کے ذکر سے روک نہیں سکتے ہیں. قرآن ہمیں بتائے گا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے مومن ہیں. قرآن ہمیں بتائے گا اولئک هم الراشدون، یہ کامیاب ہیں. اولئک هم الفائزون، یہ کامران ہیں. اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہیں. قرآن ہمیں بتائے گا یبشرهم ربهم برحمت منہ، خدا نے ان کو جنت کی خوشخبری دے دی اور فرمایا یبشرهم ربهم برحمت منہ ورضوان وجنات لهم فیہا نعیم مقیم، اس میں جنات ہوں گی، اس میں باغات ہوں گے، اس میں نہریں ہوں گی. فیہا نعیم مقیم، اس میں نعمتیں ہوں گی. اور فرمایا خالدین فیہا ابدا، اور یہ سارے صحابہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. قرآن ہمیں بتائے گا کہ یا ایھا الذین آمنوا، یہی لوگ ہیں. قرآن ہمیں بتائے گا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یہی لوگ ہیں. قرآن ہمیں بتائے گا یہ لوگ بڑے اچھے ہیں. قرآن ہمیں بتائے گا کہ لوگوں ان سے زیادہ اچھا کون ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے نبی کو اٹھتے دیکھا، بیٹھتے دیکھا، قرآن اترتے دیکھا، قرآن نبی کو پڑھتے دیکھا، نماز میں جاتے دیکھا، نبی کو سجدہ کرتے دیکھا، نبی کو سجدے میں روتے دیکھا، نبی کو بدر میں دیکھا، نبی کو احد میں دیکھا، نبی کو خندق میں دیکھا، نبی کو سفر و حضر میں دیکھا، نبی کو اللہ کے سامنے زار و قطار روتے دیکھا. قرآن ہمیں بتائے گا. اور جب ہم نبی سے پوچھیں گے تو پیغمبر فرمائیں گے او لوگوں میرے صحابہ کو برا نہ کہو، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا. نبی سے جب ہم پوچھیں گے تو پیغمبر ہمیں بتائے گا کہ لوگوں اگر تم ساری دنیا مل کر احد پہاڑ سونا خیرات کرو تو میرا ایک صحابی، کوئی نام نہیں آپ نے لیا، اگر نام لیتے تو اس آدمی کو چھوڑ کر آپ باقیوں کو برا کہہ سکتے تھے. پیغمبر نے سارے صحابہ کے بارے میں فرما دیا، اس لیے کہ اللہ نے نبی کو بتایا تھا کہ کئی ایسے لوگ آئیں گے جو باقی صحابہ کو چھوڑ کر بعض کو برا کہیں گے. پیغمبر نے علل اطلاق کہہ دیا، مطلق بات کہہ دی، کوئی تقیید قائم نہیں کی، بلکہ پیغمبر نے فرمایا کہ کوئی بھی میرا صحابی ابو بکر سے لے کر وحشی بن حرب تک ایک مٹھی جو کی دیتا ہے تو تم ساری دنیا مل کر سونا احد پہاڑ جتنا دے دو تو اس جو کی مٹھی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ اللہ کا نبی ہمیں بتاتا اور پیغمبر ہمیں بتاتا ہے کہ لوگوں میرے صحابہ الصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستارے ہیں، تم جس کے پیچھے چلو گے بأیہم اقتدیتم، تم جس کے پیچھے چلو گے، جس کے پیچھے، اس کے اندر تخصیص نہیں ہے. اس میں یہ نہیں کہا کہ علی کو چھوڑ کر باقی جس کے پیچھے چلو گے، معاویہ کو چھوڑ کر باقی جس کے پیچھے چلو گے، ابو بکر کو چھوڑ کر باقی جس کے پیچھے چلو گے. نہیں، پیغمبر نے اپنے صحابہ کا تعارف کرایا اور فرمایا بأیہم اقتدیتم، کہ جس کے پیچھے چلو گے. اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ جناب تاریخ طبری کہتی ہے کہ حضرت معاویہ ملزم ہے، تاریخ طبری کہتی ہے کہ حضرت علی حضرت معاویہ کو گالیاں دیتے تھے اور حضرت معاویہ حضرت علی کو گالیاں دیتے تھے. شیعہ مورخ مسعودی کہتا ہے کہ صحابہ ایک دوسرے کی مخالفت کرتے تھے. تاریخ یہ کہتی ہے اور حضور یہ فرماتے ہیں بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تم جس کے پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے، اس لیے کہ وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا پیغمبر کا فرمان مانا جائے یا تاریخ طبری مانی جائے؟ تو جب پیغمبر کا فرمان ہم مانیں گے تو ہمیں کسی تاریخ کی پرواہ نہیں. ٹھیک ہے. پھر معاویہ کے بارے میں ساری روایتیں غلط ہیں، یہ طبری نے لکھی. آپ کو پتا ہے طبری کون ہے؟ محقق ابن جریر طبری. اس نے اپنی کتاب 14 جلدوں میں لکھی اور کئی جگہ پر 18 جلدیں اس کی موجود ہیں. اس نے اپنی کتاب میں کوئی ایسا موقع جانے نہیں دیا جس میں صحابہ کی مخالفت نہ کی. واقعات میں لکھی. وہ لکھتا ہے کہ حضرت معاویہ نے نعوذ باللہ حضرت معاویہ نے اپنے ممبر پہ بیٹھ کر حضرت علی کو پر لعنت بھیجنے کی رسم جاری کی اور حضور فرماتے ہیں کہ معاویہ میرا صحابی ہے. البدایہ میں ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے. البدایہ میں ایک بزرگ کا خواب نقل کیا گیا کہ اس بزرگ نے خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی. آپ کی مجلس میں حضرت ابو بکر، عمر فاروق، عثمان، علی سب بیٹھے تھے اور وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور کی مجلس میں ایک آدمی آیا اور حضرت ابو بکر صدیق اور ایک آدمی آیا. تو میں نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آدمی ہے یہ ابو بکر و عمر کو برا کہتا.
وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آدمی ہے یہ ابو بکر و عمر کو گالیاں دیتا. تو اس آدمی نے آگے سے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، میں ابو بکر و عمر اور عثمان و علی کو برا نہیں کہتا، میں تو صرف معاویہ کو برا کہتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں آتا ہے، حضور البدایہ میں لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ کیا معاویہ میرا صحابی نہیں ہے؟ یہ بات البدایہ میں موجود ہے. اس کے بعد حضور علیہ السلام غصے میں آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ اس کو سزا دی جائے اس لیے کہ اس نے معاویہ کو برا کیوں کہا. معاویہ پیغمبر کا صحابی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں، معاویہ جس آدمی کے ساتھ لڑے گا اس آدمی کو شکست دے دے گا، معاویہ کے اوپر کوئی آدمی حاوی نہیں ہو سکتا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ معاویہ میرا رازدان ہے. حدیث میں آتا ہے جو معاویہ سے محبت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو اس سے بغض رکھے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں، احلم من امتی معاویہ ابن ابی سفیان، میری امت میں سب سے زیادہ پرتبار معاویہ وہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو غصے کے وقت ہنستا رہتا ہے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں معاویہ کتنا حلیم ہے، اس کو غصہ آتا ہے تب بھی ہنستا ہے. صحابہ، میرے دوستو، صحابہ حضرت معاویہ کے پاس جاتے. آج لوگ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ اہل بیت کے مخالف تھے. اہل بیت کی حضرت معاویہ مخالفت کر سکتے ہیں؟ جو حضرت علی کی تعریف کرتا ہے کوئی آدمی تو وہ رو رہا. حضرت زرار اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، حضرت معاویہ نے ان کو بلایا اور بلا کر کہا بھائی زرار علی کی شان بیان کرو. علی کی شان حضرت زرار نے بیان کی کہ علی علم کا سمندر تھا، علی علم کا دریا تھا، علی تفقہ کا امام تھا، علی اس علم دین جانتا تھا، علی فقیہ تھا، علی عالم تھا، علی تہجد گزار تھا، علی راتوں کو روتا تھا. یہ بات بیان کرتے تھے. حضرت معاویہ ان کی باتیں سنتے تھے. جب اس نے بات ختم کر دی تو حضرت معاویہ نے فرمایا خدا کی قسم ابو الحسن ایسا ہی تھا. ابو الحسن حضرت علی کی کنیت ہے. کہا خدا کی قسم ابو الحسن ایسا ہی تھا. یہ کہہ کر حضرت معاویہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. میرے دوستو، یہ اس وقت کی بات ہے جب جنگ صفین ہو گئی تھی. جنگ صفین ہو گئی. کہتے دیکھو جی حضرت علی کے مقام کے ساتھ حضرت معاویہ کی لڑائی ہوئی. پہلی بات تو یہ سنیں، یہ ذہن میں رکھ لیں، آپ میں سے کوئی دو آدمی لڑ پڑے، مثال کے طور پہ دو آدمیوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے. لڑائی ہونے کے بعد تیسرے دن صلح ہو جائے. صلح ہو گئی، 10 سال گزر گئے، صلح رہی، بھائی چارہ رہا، ساری بات رہی ہے. تو آپ فوت ہو گئے. آپ کے فوت ہو جانے کے بعد آپ کی اولاد اس آدمی سے اگر لڑائی کرے بھی تو نے میرے باپ سے لڑائی کری ہے تو کی ہے، تو وہ اولاد بے وقوف ہے کہ نہیں ہے؟ بول لو. ہے میرے اس بات کا جواب. آپ کسی آدمی سے لڑ پڑے، میں دوبارہ سمجھاتا ہوں، آپ کسی آدمی سے لڑ پڑے، لڑنے کے بعد تیسرے دن صلح ہو جائے ہے جی، اور لڑائی بھی دل کی نہ ہو. پہلے بھی صلح تھی، بعد میں لڑائی ہو گئی، لڑائی کے بعد پھر صلح ہو گئی، اختلاف تھا ختم ہو گیا ہے جی. اور جس وقت صلح ہو گئی اس کے بعد آپ 8-10 سال رہے اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی اولاد اس دوسرے آدمی کے ساتھ جس سے آپ کی لڑائی ہوئی تھی اس سے لڑائی کرنے لگے بھی تو نے میرے باپ سے لڑائی کیوں ہوئی، کیونکہ تو اس آپ کی اولاد کو لوگ پاگل کہیں گے کہ نہیں کہیں گے. یہی حال آج کی اولاد کا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں. حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ حضرت معاویہ کا اختلاف ہوا، لڑائی ہوئی. کیوں لڑائی ہوئی؟ کوئی جگیر کا جھگڑا تھا، کوئی حکومت کی جنگ تھی؟ نہیں، کوئی جنگ نہیں، بلکہ حضرت عثمان کے قصاص کے بدلے کے لیے ایک آپس میں اختلاف تھا. حضرت علی یہ فرماتے تھے کہ ابھی ان کا قصاص میں نہیں لے سکتا. حضرت معاویہ فرماتے تھے کہ ابھی قصاص ضروری ہے، اس لیے کہ جو قاتلین عثمان ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ کی فوجوں میں شامل ہو رہے ہیں، اس لیے قصاص ابھی لینا چاہیے. یہ اختلاف تھا. اختلاف ہوا، دونوں کی آپس میں لڑائی ہوئی. تاریخوں میں یہ واقعات موجود ہیں اور یہ لڑائی کس نتیجے پر پہنچی اس کے بارے میں تاریخوں میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. لیکن تاریخ تبری نے یہ لکھا کہ 35,000 آدمی قتل ہو گیا، کسی نے کہا 10,000 آدمی اس لڑائی میں قتل ہوا. یہ تمام روایات شیعوں کی ہے. اتنے آدمیوں کے قتل کے بارے میں کوئی تصریح نہیں ہے. صحیح بات جو طبقات ابن سعد نے لکھی ہے، اس نے کہا آدمی شہید ضرور ہوئے، قتل و غارت ضرور ہوئی، لیکن بہت تھوڑے لوگ غلط فہمی کی وجہ سے رات کی تاریکی میں شہید ہو گئے. لیکن صبح کے وقت رات کو جنگ ہو گئی، صبح کو پھر صبح کو صلح ہو گئی. صلح کے بعد پھر آپس میں ملتے، یعنی ادھر کے لوگ ادھر جا
जा कर हजरत अली के पीछे नमाजें पढ़ते और उधर के लोग हजरत मुआविया के पीछे नमाजें पढ़ते, सुलह वहां हो गई, बात वहां खत्म हो गई। और उसके बाद आज कोई 1400 साल के बाद वो अली उल मुर्तजा का नाम लेवा ये कहे कि भाई तू मुआविया के साथ अली क्यों लड़े थे, क्या उसको पागल औलाद कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? बोलो ठीक है। कहते हैं भाई दो आदमियों की लड़ाई हुई आपस में तो एक को झूठा जरूर कहेंगे, ये एक मुहावरा है कि नहीं है? दो आदमियों की लड़ाई हो तो एक को गलत जरूर कहेंगे। मैं कहता हूं ये फलसफा ही गलत है। दो आदमियों की लड़ाई हो तो एक झूठा होता है, ये बिल्कुल बात गलत है। मैं आपको मिसाल देता हूं कि दो आदमियों की लड़ाई हुई, उस लड़ाई का जिक्र कुरान में आया है, आप दोनों में से किसी को झूठा कह के दिखाएं। दो का जिक्र कुरान में आया, दोनों की लड़ाई का, और लड़ाई बिल्कुल कुरान ने बाकायदा लड़ाई का नक्शा बांधा है और नक्शा बांध कर लड़ाई हुई। आप दोनों में से किसी को झूठा कह के दिखाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हजरत हारून के साथ लड़ाई हुई है, हुई कि नहीं हुई? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत हारून की दाढ़ी पकड़ ली और दाढ़ी पकड़ने के बाद हजरत हारून ने कहा यब्न उम्मा ला ताखुद बिलियती वला बिरासी, ऐ मेरे माँ जाए भाई इस तरह ना कर, मेरी दाढ़ी ना पकड़, मेरा कोई कसूर नहीं है। तेरे जाने के बाद इस कौम ने बछड़े को पूजना शुरू कर दिया था, मुझे पता नहीं चला, तू मुझे क्यों मारता है, तू मेरी दाढ़ी क्यों पकड़ता है? दाढ़ी पकड़ी के नहीं पकड़ी, लड़ाई हुई के नहीं हुई? तो दोनों में से किसी को आप झूठा कहेंगे? बोलो, अगर कोई हौसला है तो कहे कोई आदमी कि मूसा नौजुबिल्ला झूठे थे या हारून झूठे थे। दो आदमियों की लड़ाई में किसी एक आदमी को झूठा कहना जरूरी है, यह फलसफा गलत है। कभी ऐसे होता है कि दोनों में कोई झूठा नहीं होता, बल्कि गलत फहमी की वजह से इख्तलाफ हो जाता है, जब दूसरे दिन सुलह हो जाती है, बात खत्म हो जाती है। इसी तरह यह वाक़या पेश आया। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खानदान का नाम है बनु उमैया। क्या नाम है? बनु उमैया। इस्लामी तारीख के ये दो बड़े बड़े खानदान हैं, एक बनु अब्बास और एक बनु उमैया। बनु अब्बास की औलाद में से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत अली और अहले बैत सारे शामिल, और बनु उमैया की औलाद में से हजरत मुआविया है, हजरत उस्मान गनी है, हजरत खालिद बिन सईद हैं, हजरत अमर बिन सईद हैं, हजरत अबान बिन सईद हैं, हजरत अबू हुज़ैफा हैं। ये तमाम बनु उमैया में से। ये एक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जद्द अमजद थे, अब्द मुनाफ। क्या नाम था? सुना है ना आपने नाम अब्द मुनाफ का? अब्द मुनाफ के दो बेटे थे, एक बेटे का नाम हाशिम था, एक का नाम उमैया था। हाशिम की औलाद को बनु अब्बास कहते हैं और उमैया की औलाद को बनु उमैया कहते हैं। इस तरह भी बात समझ आ सकती है। यूं देखिए कि हजरत हाशिम की औलाद में अब अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए, अब्दुल मुत्तलिब से अब्दुल्ला पैदा हुए, अब्दुल्ला से हुजूर अलैहिस्सलाम की जात पैदा हुई। और अब्दुल मुत्तलिब के 11 बेटे थे, 11 बेटों में एक बेटे का नाम हमजा था, एक का नाम अब्बास था। अब्बास के बेटे अब्दुल्ला बिन अब्बास कहलाए और वो बनु अब्बास उसी के नाम से मशहूर हो गई। और उसी के अंदर एक अबू तालिब थे, उसकी औलाद हजरत अली उल मुर्तजा उसकी औलाद में से थे, और हजरत अली की औलाद फिर आगे चली। तो इस तरह ये दो खानदान थे, यानी अब्द मुनाफ के दो बेटे थे, एक बेटे का नाम उमैया था और एक बेटे का नाम शम्स था, हाशिम था। तो ये हाशिम और उमैया ये दोनों खानदान आगे चले। इब्तदा में दोनों में कोई इख्तलाफ नहीं, कोई बात नहीं, कोई शोर नहीं। इन दोनों में आपस में रकाबत इस बात की बात जहालत के दौर में ये रही कि बनु उमैया ये कहते थे कि सरदारी हमारे पास रहनी चाहिए, तो हाशिम कहते थे सरदारी हमारे पास रहनी चाहिए। लेकिन जिस वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ गए तो इस्लाम ने तमाम बुराई और रकाबत के रिश्ते खत्म कर दिए और खत्म करके सिर्फ इस्लाम का मोहब्बत वाला रिश्ता रह गया। अब जब मोहब्बत वाला रिश्ता रहा, लेकिन मोहब्बत वाले रिश्ते किस तरह नबी ने कायम किए, आप अंदाजा लगाएं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनु उमैया को अपनी लड़कियां दी और बनु उमैया की लड़कियां अपने खानदान के निकाह में लाई। किस तरह? हजरत सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी हकीकी बहन उम्मे हबीबा हजूर की बीवी है। हजरत मुआविया का मकाम छोटा सा नहीं है, हजूर के सके साले हैं हजरत मुआविया। हजरत मुआविया की बहन उम्मे हबीबा हजूर की बीवी है। और उसके बाद हजूर की 4 बेटियां हैं, 4 बेटियों में 3 बेटियां आपने बनु उमैया को दी हैं। मसलन हजरत ज़ैनब है, हजूर की बड़ी साहबजादी ज़ैनब, उनका निकाह कासिम बिन रबी और अबुल आस और उमवी के साथ हुआ, जो हजरत खदीजा के भांजे हैं। हजरत खदीजा भी उमैया खानदान से है, जो हजूर की बीवी है।
اچھا، اور دوسری بیٹی رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا، وہ بھی بنو امیہ سے ہے۔ تیسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح رقیہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان سے ہوا، جو بنو امیہ سے ہے۔ 3 بیٹیاں بنو امیہ کو دی اور 1 بیٹی حضرت علی کو دی، یعنی بنو عباس کو دی۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو عباس اور بنو امیہ کی اس چپکلش کو ختم کرنے کے لیے آپ نے خاندانی رشتے کی، اور رشتے پھر کیوں نہ ہوئے؟ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی رشتہ داریاں اسی طرح ہوتی رہیں۔ دیکھیے حضرت جعفر حضرت جعفر کا نام سنا ہے نا آپ نے؟ حضرت جعفر طیار حضرت علی المرتضیٰ کے حقیقی چچا ہیں۔ کیا ہے؟ حقیقی چچا۔ ان کے چچا جعفر طیار حضرت علی المرتضیٰ کے بھائی، ہاں بھائی، چچا زاد بھائی، حقیقی بھائی ہے۔ حضرت جعفر، سوری غلطی ہوگی، حضرت جعفر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، اور حضرت جعفر کے صاحب زادے کا نام ہے عبداللہ۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ وہ حضرت معاویہ کے پاس ملک شام میں گئے، اور 1 مہینہ حضرت معاویہ کے گھر میں رہے۔ وہی اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے گئے تھے، وہاں سیر کرنے کے لیے گئے ہوں گے، یہ کسی کام سے گئے۔ حضرت معاویہ ہی کے گھر میں حضرت عبداللہ بن جعفر کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ تو جب بچہ پیدا ہوا، حضرت معاویہ نے عبداللہ بن جعفر کو 10 لاکھ درہم اسی وقت دیے کہ بچے کی کفالت کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر بنو عباس سے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے لگتے عبداللہ بن جعفر، تو ان کو 10 لاکھ روپیہ کس نے دیا؟ حضرت معاویہ نے۔ اور جب 10 لاکھ روپیہ دیا اور وہ عبداللہ بن جعفر اتنے خوش ہوئے، وہ پہلے بھی قدر کرتے تھے، تو انہوں نے اپنے پیدا ہونے والے بچے کا نام معاویہ رکھا۔ ہم تو آج معاویہ نام رکھنے کو عیب سمجھتے ہیں۔ اور حضرت ایک اور رشتے کی بات آپ سے عرض کروں، آپس میں رشتہ داریاں بڑی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 بچے تھے۔ کتنے بچے تھے؟ 6۔ 2 بیویوں میں ایک بیوی تھی، ایک بیوی سے اکیلا ایک لڑکا تھا جس کا نام یزید تھا، اور اس کے بعد دوسری بیوی سے 5 بچے تھے۔ ایک بچے کا نام عبد الرحمن تھا، ایک کا نام عبداللہ تھا، اور 3 بیٹیاں تھیں۔ ایک بیٹی کا نام صفیہ تھا، ایک کا نام اردہ تھا، ایک کا نام رملہ تھا۔ یہ جو رملہ حضرت معاویہ کی بیٹی ہے، ان رملہ کا نکاح حضرت عثمان کے بیٹے عبداللہ کے ساتھ ہوا۔ یہ عبداللہ کون ہے؟ جو ام کلثوم کے بیٹے ہیں۔ ام کلثوم حضور کی بیٹی ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے عبداللہ کا نکاح حضرت معاویہ کی لڑکی سے ہوا۔ یہ آپس میں رشتہ داریاں ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں کسی کو چلتا۔ میرے دوستوں، بنو عباس اور بنو امیہ کا کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں ہے جی۔ یہ لڑائی کس چیز کی ہے؟ لڑائی تاریخوں نے ڈال دی، اور تاریخوں نے بھی نہیں ڈال دی، پیٹ نے ڈال دی، اور پیٹ کی لڑائی ہے آج تک چلی آتی۔ صحابہ میں تو کتنی رشتہ داریاں ہیں، کتنا قریبی تعلق ہے، کتنی آپس میں محبت ہے، اور کتنا قرب ہے صحابہ کرام میں۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 سال کی عمر میں فتح مکہ کے دن اپنے باپ ابو سفیان کے ساتھ آ کر حضور کی خدمت میں اسلام قبول کیا۔ تمام تاریخیں اس بات پہ متفق ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لا چکے تھے، 3 سال پہلے، لیکن انہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ جب حضور کی خدمت میں ابو سفیان کے ساتھ آئے، حضور مسکرا پڑے اور معاویہ کو اپنے پاس بٹھایا، اور پاس بٹھا کر کہا، لوگوں دیکھو، معاویہ بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، اس کو پہلے یہاں ہونا چاہیے تھا۔ اسی وقت کہہ دیا، معاویہ تو یہاں بیٹھا رہے، جب آسمانوں سے جبرائیل آیا کرے تو میں تجھے لکھایا کروں گا، تو قرآن لکھا کر۔ حضرت معاویہ کاتب الوحی ہو گئے۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین پیش آیا، حضرت معاویہ غزوہ حنین میں آگے۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ طائف پیش آیا۔ غزوہ طائف کے اندر جو ابن اسود طائف کا بہت بڑا سردار تھا، اس سردار کو کلمہ امیر معاویہ نے پڑھایا تھا۔ اس کو کلمہ کس نے پڑھایا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طائف کے سردار کو، اور اس کے بعد پھر طائف فتح ہو گیا اور وہاں اسلام آ گیا۔ میرے دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کے دور میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمحے کے لیے حضور سے جدا نہیں ہوئے۔
کتاب لکھتے ہیں، قرآن لکھتے ہیں، حضور چلتے ہیں، چلتے چلتے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیچھے جا رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے حضرت معاویہ پیچھے جا رہے ہیں، آگے جا کر حضور نے پیچھے مڑ کر دیکھا، معاویہ میرے ساتھ ہی آ رہے ہیں، ہاتھوں میں لوٹا پکڑا ہوا ہے پانی کا، حضور کی خدمت کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ حضور نے اپنی چادر اتار کر معاویہ کے چہرے پہ ڈال دی، اور حضرت معاویہ وہ چادر لے کر آ گئے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے، دیکھنا یہ چادر بڑی بابرکت ہے، جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد کفن میں یہ چادر رکھ دینا تاکہ میری نجات ہو جائے۔ نبی کے ساتھ اتنا عشق تھا میرے دوستو۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت ام حبیبہ جو حضور کی بیوی ہے، امیر معاویہ کی بہن ہے، حضرت معاویہ ان کے گھر میں موجود ہیں، اور حضرت ام حبیبہ حضرت معاویہ کے سر کے بال ٹھیک کر رہی ہیں۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، فرمانے لگے، ام حبیبہ کیا کرتی ہے؟ اپنے بھائی کے بال ٹھیک کرتی ہے۔ ام حبیبہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا بھائی ہر آدمی کو پیارا ہوتا ہے، مجھے معاویہ بڑا پیارا ہے۔ تو حضور نے کیا جواب دیا؟ حضور نے فرمایا، فإن اللہ ورسولہ یحبانہ، اگر تو پیار کرتی ہے معاویہ سے، اللہ اور اس کا رسول بھی پیار کرتا ہے۔ میرے دوستو، حضرت معاویہ کے یہ فضائل ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں صبح شام حضرت معاویہ نبی کے ساتھ ہیں، نبی کی خدمت میں ہیں، قرآن لکھتے ہیں، کتابت کرتے ہیں۔ تاریخ میں جو اعتراض کرنے والے کسی نے اعتراض کیا کہ جناب حضرت معاویہ کاتب الوحی نہیں تھے، بلکہ صرف حضور جو خطوط باہر کے ملکوں میں لکھایا کرتے تھے وہ خطوط لکھتے تھے، اور عقل کے اندھو پیغمبر جو قرآن آسمانوں سے اترتا ہے وہ اللہ کا قرآن وہ بھی وہی ہے، وہ وحی جلی ہے، اور جو خطوط پیغمبر لکھواتا ہے وہ وحی خفی ہے۔ تو معاویہ قرآن بھی لکھتا ہے، وہ وحی خفی بھی لکھتا ہے، وحی جلی بھی لکھتا ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیکٹری کہا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو جو آدمی نبوت کا سیکٹری ہو اس پر کوئی تنقید کرے تو تنقید کس پر ہوگی؟ ہے اور پیغمبر کا۔ اور جتنے بادشاہوں کو خطوط حضور کے دور میں لکھے گئے، یہ ایک بات نہیں آپ سے عرض کروں، فتح مکہ کے بعد بڑے بڑے بادشاہوں کو، کیسر روم کو، ہرقل کو، خسرو کو، اور بڑے بڑے رؤساء کو جتنے خطوط حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے بعد لکھے، وہ سارے خطوط حضرت معاویہ نے لکھے۔ اور میرے دوستو، اتنا بڑا مقام اسلامی تاریخ میں کسی کو کیا ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جلیل القدر صحابی کو کیا عظمت عطا فرمائی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بہت لمبا قد تھا، بہت خوبصورت جوان تھے، سرخ اور سفید رنگ تھا، اور گھنی داڑھی تھی، اور سر پہ سفید عمامہ پہنا کرتے تھے، اتنے بڑے حلیم تھے جس کی کوئی حد نہیں۔ ایک آدمی نے حضرت معاویہ کے سامنے آ کر حضرت معاویہ کو گالیاں دی، حضرت معاویہ ہنسنے لگے، لوگ حیران ہو گئے کہ معاویہ گالیاں سن کر ہنستا ہے۔ تو معاویہ نے کہا، یہی میں نے پیغمبر کا طریقہ پایا۔ میرے دوستو، اتنا حلیم آدمی، اور حدیث میں آتا ہے کہ احلم من امتی معاویہ، میری امت کا بہت بڑا حلیم معاویہ بن ابی سفیان ہوگا۔ حضرت معاویہ کے حالات میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب معاویہ پیدا ہوئے تو ان کے سر کو دیکھ کر ایک قیافہ شناس نے کہا کہ یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ بچہ پوری عرب قوم کا سربراہ ہوگا اور دنیا اس کی سرداری کو تسلیم کرے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت معاویہ کے والد ابو سفیان، انہوں نے غزوہ احد میں حضور کا مقابلہ کیا، غزوہ خندق میں حضور کا مقابلہ کیا۔ میرے دوستو، کوئی آدمی دنیا میں ایسا ہے جو بتا سکے کہ غزوہ احد میں حضرت معاویہ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، خندق میں کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ باپ مشرکوں کی طرف سے نبی کا مقابلہ کرتا ہے اور مشرکوں کی فوج کا سپہ سالار ہے، لیکن بیٹا ایک جنگ میں بھی پیغمبر کا مقابلہ کرنے کے لیے تلوار اٹھا کر نہیں آیا۔ یہ حضرت معاویہ کی سلیم الفطرتی تھی کہ جس کی وجہ سے اپنے باپ کے ساتھ شریک ہو کر معاویہ نہیں آئے۔ میرے دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ دور، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا دور آتا ہے۔ ابو بکر صدیق کے دور میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں حضرت معاویہ کو بھیجا گیا۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں مسیلمہ کذاب کو قتل کیا گیا، جنگ یمامہ ہوئی، 700 قرآن کے قاری شہید ہوئے۔ اس جنگ کے اندر آپ نے آج تک صرف یہ سنا ہوگا کہ وحشی بن حرب نے یمامہ کے اندر حضرت وحشی بن حرب نے مسیلمہ کو قتل کیا، لیکن میں البدایہ کی روایت آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس میں لکھا ہے کہ کتابوں میں یہ بھی روایت موجود ہے کہ وحشی بن حرب کی بجائے مسیلمہ کو قتل کرنے والا معاویہ بن ابی سفیان تھا۔ میرے دوستو، یہ بھی روایت اسی کتاب میں موجود ہے۔ اور حضرت معاویہ نے جنگ یمامہ میں ایسے بڑے حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیے کہ انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ ملک شام میں حضرت معاویہ گئے، قلعوں کے قلعے فتح کر کے رکھے،
اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی تکریم فرمائی، بڑی عزت فرمائی، اور یہ عزت افزائی کی بات ہے۔ ابو سفیان بھی ان کے ساتھ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا تقریباً 2.25 سالہ دور ختم ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق آئے۔ حضرت عمر فاروق نے آتے ہی سب سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اردن کا گورنر مقرر کیا۔ اگر میرے دوستو ایک بات سمجھ میں آنے کی ہے کہ ایک آدمی پیغمبر کے دور میں حضور علیہ السلام کی وحی کا کاتب ہے، اور جب آپ کا دور ختم ہو گیا تو وہ آپ کے خلیفہ ابو بکر کے دور میں وہ ملک شام کی ایک لڑائی کا سپہ سالار ہے، اور اس کے بعد جب دوسرے خلیفے عمر فاروق آئے تو آتے ہی ان کو گورنر مقرر کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب حضرت عثمان آئے تو حضرت عثمان نے شام کے ساتھ مصر کا علاقے پر بھی حضرت معاویہ کو گورنری عطا فرما دی، اور اس کے بعد 20 سال تک حضرت امیر معاویہ گورنر رہے، اس لیے کہ معاویہ کے اوپر اللہ کے نبی کی نظر کرم تھی۔ جس پر نبی کی نظر کرم ہو جائے ساری دنیا ایک طرف ہو کر اس کا بال بھی بگاڑ نہیں سکتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اول جیش یغزو البحر فقد اوجب الجنہ، میری امت میں وہ آدمی جو بحری لڑائیوں کا آغاز کرے گا وہ جنتی ہوگا، اس پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ اور معاویہ پہ اعتراض کرنے والوں مجھے بتاؤ کیا بخاری شریف کی یہ روایت نہیں ہے کہ جو آدمی بحری لڑائی کا آغاز کرے گا اس پہ جنت واجب ہو چکی ہے؟ مجھے بتایا جائے کہ کون ہے دنیا کا وہ انسان جس نے سب سے پہلے بحری بیڑا تیار کیا، جس نے سب سے پہلے یورپ کو فتح کرنے کے لیے، افریقہ پہ اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے، جس نے حضرت عثمان کے دور میں عثمان سے آ کر کہا امیر المومنین مجھے اجازت دو میں یورپ میں جا کر نبی کا پیغام پھیلاؤں۔ انہوں نے کہا کیسے جاؤ گے؟ تو عثمان نے اجازت دے دی۔ اجازت دینے کے بعد کیا ہوا؟ سب سے پہلے بحری بیڑے کا آغاز ہوا، اور ایک انگریز فرانس اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اپنے شام کی گورنری کے دور میں جب بحری بیڑا بنایا تو پوری دنیا یورپ کو حیران کر دیا۔ معاویہ کا بحری بیڑا جب سمندر میں اترا تو ساری دنیا ششدر رہ گئی کہ ایک ایسا آدمی جو صرف قرآن اور حدیث کی بات کرتا ہے، ہم جسے بدو کہتے تھے، وہ اس قوم کا آدمی اتنا بڑا بحری بیڑا تیار کر کے اپنے اسلام کو مدینہ سے نکال کر یورپ میں لے آیا۔ یہ معاویہ کی ذات تھی۔ میرے دوستو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کس لیے کہتا ہوں کہ اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا دور حضرت معاویہ کی ذات کا ہے، اس لیے کہ خلفائے راشدین کے دور میں 20 سال تک حضرت معاویہ شام کے گورنر رہے۔ کس کے گورنر رہے؟ شام کے گورنر 20 سال تک حضرت معاویہ رہے، اور اس کے بعد حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ اب یہاں ایک چھوٹی سی بات آپ سن کر میں آگے چلتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے، ان کو شہید کس نے کیا؟ ان کو بلوائیوں نے شہید کیا، ان کو منافقوں نے شہید کیا، ان کو عبداللہ ابن سبا کی پارٹی نے شہید کیا، اور شہید کرنے کے بعد پھر کیا ہوا؟ چاہیے یہ تھا کہ ان کے قاتلوں سے بدلہ لیا جاتا، لیکن ان کا قاتل مالک اشتر نقی، ان کا قاتل کنانہ بن بشر، یہ سارے کے سارے حضرت علی المرتضیٰ کی فوج میں خفیہ طریقے سے شامل ہو گئے، اور اتنے لوگ آہستہ، اس لیے کہ مصر سے یہ سارے بلوائی آئے تھے، مصر سے منافق آئے تھے، مصر سے یہود نواز پارٹی آئی تھی، اور آہستہ آہستہ حضرت علی کی فوج میں شامل ہو گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک نیت تھے، اسلام کے پابند تھے، علی اسلام کا شدائی تھا، لیکن وہ آہستہ آہستہ جب وہ فوج میں شامل ہو گئے معلوم نہ ہو سکا کہ یہ قاتلان عثمان ہیں۔ میرے دوستو اس کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی قاتلین عثمان آپ کی فوج میں شامل ہو چکے ہیں، آپ ان کو نکالو یا ان کو ہمارے سپرد کرو، ہم اس کے قصاص کا مطالبہ کرتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ کا اختلاف ہوا اسی بات پہ، اور اس کے بعد میں موضوع کی طرف آتا ہوں۔ حضرت معاویہ کے ساتھ اختلاف ہوا، ایک آدمی کو بشیر بن نعمان بن بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضرت علی نے بھیجا کہ جاؤ جا کر ملک شام میں دیکھو کہ معاویہ کیا کرتے ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ جب میں ملک شام گیا، دمشق کی جامع مسجد میں پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ 60,000 آدمی جامع مسجد کے صحن میں بیٹھا ہوا ہے، اور ایک آدمی کھڑا ہو کر حضرت عثمان غنی کا خون آلود کرتا لے کر کھڑا ہے، اور دوسرا آدمی حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں لے کر کھڑا ہے، اور جس وقت 60,000 شیوخ کے سامنے اس نے وہ کٹی ہوئی انگلیاں دکھائیں اور عثمان کے کا خون آلود قمیص جس وقت لہرایا تو سارے مجمع سے آواز آئی، ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، ہم بستر پہ نہیں سوئیں گے، ہم کنگھی نہیں کریں گے، ہم تیل نہیں لگائیں گے، ہم ایش نہیں کریں گے جب تک عثمان کے ایک ایک قاتل کو چن کر ہم قتل نہ کریں۔ یہ انہوں نے عہد کر لیا۔
نعمان بن بشیر واپس آئے، حضرت علی سے کہا اے علی المرتضیٰ، آپ کو معلوم نہیں امیر معاویہ کا کوئی دخل نہیں رہا، بلکہ ملک شام کے جتنے بڑے بڑے رؤساء ہیں، بڑے بڑے مجاہد ہیں، تمام نے مل کر معاہدہ کیا کہ ہم قاتلین عثمان سے بدلہ لیں گے، اور آپ کی فوج میں قاتلین عثمان چپ کے داخل ہو چکے ہیں، آپ ان کو سمجھائیں، آپ حضرت معاویہ کے ساتھ اس طرح سختی نہ کریں۔ حضرت علی المرتضیٰ ابھی خاموش تھے، وہ مالک استرنخی جو قاتلین عثمان کی پیروی کر رہا تھا، جو صحابی نہیں تھا، وہ باہر نکلا، اس نے کہا اے علی المرتضیٰ، یہ نعمان بن بشیر معاویہ سے صلح کرایا ہے، یہ نعوذ باللہ پیسے لے آیا ہے، آپ کو غلط باتیں بتاتا ہے، مجھے ملک شام بھیجو، میں دیکھتا ہوں کیسے معاویہ بیعت نہیں کرتے، کیسے کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے اختلاف شروع ہوا، جس وقت انہوں نے کہا کہ عثمان کے قاتل جب تک پکڑے نہ جائیں گے اس وقت تک بات نہیں بنے گی، تو اسی فوج میں سے 20,000 آدمی باہر نکلے۔ حضرت علی کی فوج کی تعداد 80,000 تھی، 20,000 آدمی باہر نکل کر کہنے لگے ہم سارے عثمان کے قاتل ہیں۔ وہ بلوائی تھے، وہ منافق تھے، وہ کون تھے؟ وہ وہی کوفی تھے، یہی تھے، یہی بات ذرا سمجھیں میں بات کیا کرتا ہوں۔ وہ کون تھے؟ وہی لوگ تھے حضرت علی کا نام لینے والے، اور علی کا اپنے آپ کو عاشق کہنے والا، اپنے آپ کو شیعہ نے علی کہنے والے، اپنے آپ کو، اسی لیے نہج البلاغہ کا خطبہ اٹھا کر دیکھو، حضرت علی فرماتے ہیں اے شیعہ نے علی تم نے مجھے دھوکہ دیا، اے شیعہ نے علی تم سے زیادہ ذلیل کوئی نہیں، اے شیعہ نے علی تم سے بہتر معاویہ ہیں، تم سے بہتر معاویہ کے ماننے والے، تم نے ہر قدم پہ دھوکہ دیا۔ جاؤ حضرت حسن نے جو خطبہ دیا وہ نہج البلاغہ میں اٹھا کر دیکھو، وہ تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ وہ شیعہ نے علی تم نے میرے باپ کو قتل کیا، تم نے مجھے تنگ کیا، تم اہل بیت کے دشمن ہو، تم بدترین لوگ ہو۔ نہج البلاغہ میں یہ روایت موجود ہے۔ انہوں نے یہ کیوں کہا؟ کہتے تھے ہم 20,000 عثمان کے قاتل ہیں، لیکن وہ معاویہ تھا، وہ کوئی بزدل آدمی نہیں تھا میرے دوستو، اور علی کو بزدل کہنے والا پیر علی بھی بزدل نہیں تھا۔ بزدل تم ہو، ذلیل تم ہو جنہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا اور کہتے ہیں کہ ہم قاتلین عثمان ہیں، وہی لوگ بزدل تھے۔ لیکن یہ کہہ کر تو بات نہیں بن جاتی۔ جس وقت حضرت معاویہ کو اس بات کا پتہ چلا تو معاویہ نے کہا کہ ایک طرف علی ہے دوسری طرف میں ہوں، یہ جچتی نہیں ہے کہ میں علی کے مقابلے میں آؤں، چاہیے یہ کہ جو عثمان کے قاتل ہیں صرف ان کو چن چن کر ہم نے لانا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو سے بدلہ لینے کے لیے حضرت امیر معاویہ نے 60,000 کا لشکر تیار کیا، اور لشکر تیار کر کے وہ کوفہ کی طرف آئے۔ 60,000 کیوں لشکر آیا بھی؟ حضرت معاویہ وارث تھے حضرت عثمان، حضرت عثمان کے سکے چچا زاد بھائی تھے حضرت معاویہ۔ حضرت معاویہ کو شرم حق بنتا تھا کہ عثمان کے قاتلین سے قصاص کا مطالبہ کریں، وہ مطالبہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ اور جس وقت وہاں آئے، ملک کوفہ کے قریب ایک جگہ ہے صفین کا مقام، وہاں آئے، ادھر حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ 80,000 فوج ہے، وہ بھی آئی۔ حضرت معاویہ کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کوئی لڑائی نہ ہو، اس لیے کہ دوسری طرف بھی صحابی ہیں، اس طرف بھی صحابی ہیں، دونوں فوجیں آ گئیں، ایک طرف حضرت معاویہ کی فوج ہے، ایک طرف حضرت علی کی فوج ہے، دونوں فوجیں آ گئیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ اے امیر المومنین علی المرتضیٰ، عثمان کے قاتلوں کو ہمارے سپرد کر دیا جائے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں عثمان کے قاتلوں کو کیسے سپرد کر سکتا ہوں؟ حضرت معاویہ نے جس آدمی کو بھیجا کہ جا کر حضرت علی سے ملو، اس آدمی کے سامنے ایک آدمی کہنے لگا کہ ہم عثمان کو قتل کرنے والے ہیں، کسی میں جرأت ہے تو ہمارے ساتھ بدلہ کر کے دکھائے۔ حضرت علی نے فرمایا دیکھو یہ اتنے سرکش ہیں، یہ میرا مان لیتے ہیں، یہ میرے منہ پر اونچی باتیں کرتے ہیں، ان کو میرا کوئی حیا نہیں ہے، میں ان سے کیسے بدلہ لے کر۔ حضرت علی المرتضیٰ نے یہ بات فرمائی، اور اس کے بعد میرے دوستو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی گفتگو کے بعد تحریری گفتگو ہونے لگی۔ ایک طرف حضرت معاویہ نے رکا لکھا، دوسری طرف حضرت علی المرتضیٰ کی طرف سے رکا لکھا گیا، دونوں طرف سے صحابی مقرر ہو گئے، دونوں طرف۔ جس وقت رکے بازی 3 مہینے تک رکے بازی ہوتی رہی، یہ بھی ذہن میں رکھیں، 3 مہینے تک کوئی لڑائی نہیں۔ 3 مہینے کے بعد 3 آدمی مقرر کیے گئے کہ وہ صلح کرائیں گے۔ ان آدمیوں میں حضرت عمر بن عاص تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور تیسرے بھی ایک صحابی تھے۔ تینوں آدمی صلح کے لیے درمیان میں آ گئے کہ اب ہم صلح کرتے ہیں۔ تینوں آدمیوں نے بیٹھ کر ایک جگہ فیصلہ کر لیا کہ لڑائی نہیں ہوگی۔ جو عثمان کے قاتل ہیں ان قاتلین عثمان سے حضرت معاویہ علیحدہ بدلہ لیں گے، اس آپس کی فوجوں کی کوئی لڑائی نہیں۔
یہ فیصلہ طے ہو گیا رات کو. جب فیصلہ طے ہو گیا اور تینوں آدمیوں میں سے ایک صحابی حضرت معاویہ کی فوج کی طرف چلا گیا, دوسرا حضرت علی کی فوج کی طرف چلا گیا, اور جا کر دونوں نے فوجوں میں صلح نامہ پڑھ کر سنا دیا کہ جناب اس طرح صلح ہو گئی ہے, یہ بات ہو گئی, یہ معاملہ طے ہو گیا, قرآن کو ہم نے درمیان میں ضامن مانا ہے, اور یہ بات واضح ہو گئی کہ عثمان غنی مظلوماً قتل کیے گئے ہیں, اس لیے ان کے قصاص کا بدلہ لیا جائے گا, لیکن اس موقع پر نہیں, ابھی یہ فوجیں منتشر ہو جائیں, اس کا بدلہ بعد میں ہوگا. یہ فیصلہ طے ہو گیا. جس وقت یہ فیصلہ طے ہو گیا تو وہ عبداللہ ابن سبا جو کوفہ میں گیا ہی اس لیے تھا کہ صحابہ کی لڑائی کرائی جائے, جو اسی لیے مالک اشتر بیٹھا تھا اور اپنے ساتھیوں کو حضرت علی کے ساتھ اوپر سے وہ کہتے تھے کہ ہم علی کے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ ملا دیا تھا. انہوں نے آپس میں اسی وقت میٹنگ کی. انہوں نے کہا اگر یہ بات مسلمانوں کی صلح ہو گئی, معاویہ اور علی آپس میں بھائی بھائی بن گئے, یا اس طرح یہ تو پہلے بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں, علی بھی صحابی ہیں, معاویہ بھی صحابی ہیں, تو پھر ہماری دال نہیں گلتی. اس لیے کہ معاویہ نے ہم سے بدلہ تو ضرور لینا ہے, چلو آج بدلہ نہیں لے گا, کل کو اکیلا بدلہ لے گا, ہم علی کو آگے کیوں نہ کریں, ہم یہ کیوں نہ بتائیں کہ معاویہ علی کے مقابلے میں آیا ہے. اس لیے راتوں رات کوئی ایسا کام کر دیا جائے تاکہ یہ صلح نامہ بالکل ختم ہو جائے. چنانچہ رات کی تاریکی میں منافقوں کا ایک گروہ, مالک اشتر کے ایک ساتھیوں کا ایک گروہ حضرت علی کی فوج میں آیا, دوسرا گروہ حضرت معاویہ کی فوج کی طرف چلا گیا. اور حضرت علی کی فوج میں جو گیا, رات کا اندھیرا تھا, اس نے رات کے اندھیرے میں دوسرے فریق کی طرف, دوسری فوج کی طرف تیر اندازی شروع کر دی, اور جو دوسرا گروہ وہاں بھیجا تھا اس نے وہاں سے تیر اندازی شروع کر دی. دونوں میں تیر اندازی شروع ہو گئی. اس گروہ نے حضرت علی کی فوج کو آواز دے کر کہا دیکھو معاویہ نے ہم پر حملہ کر دیا, اور اس گروہ نے حضرت معاویہ کو آواز دے کر کہا دیکھو علی نے ہم پر حملہ کر دیا. اس حملے کے نتیجے میں رات کے تھوڑے سے حصے میں قتل و غارت ہوئی, لڑائی ہوئی, مسلمان آپس میں شہید ہوئے, بہت سے مسلمان شہید ہو گئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, اب آپ مجھے بتائیں اس میں معاویہ اور علی کا کیا قصور ہے؟ کوئی ہے قصور؟ اگر آج کوئی کہے کہ دیکھو جی معاویہ نے علی کے ساتھ لڑائی کی ہے, اس لیے لڑائی علی کے ساتھ کی ہے کہ تمہاری شرارتوں کا نتیجہ ہے, تم اور ان منافقوں نے لڑائی کرائی, ان کوفیوں نے لڑائی کرائی جو عبداللہ ابن سبا کی پارٹی کے تھے, جو مالک اشتر کے ماننے والے تھے, جو عثمان کے قاتل تھے. اور اس رات کی تاریکی میں جنگ ہو گئی, اور اس جنگ میں بہت سے مسلمان شہید ہوئے, بڑے بڑے جلیل القدر صحابی اس جنگ میں شہید ہو گئے. صبح ہوئی, ہر صحابی نے حضرت علی اپنی جگہ پہ افسوس کر رہے ہیں, حضرت معاویہ اپنی جگہ پہ رو رہے ہیں کہ مسلمانوں کی آپس میں لڑائی کیوں. اشداء علی الکفار رحماء بینہم, آپس میں رحم دل تھے, اور رحم دل اسی کو کہتے ہیں کہ جب آپس کا معاملہ آتا ہے تو وہ رحم دل ہے. اور اس کے بعد میرے دوستو میں ایک بات چھوڑ گیا, جس وقت 3 مہینے تک رکے بازی ہوتی رہی, تو اسی 3 مہینے کے دوران قیصر روم کو, جو روم کا بادشاہ تھا, اس کو پتا چلا کہ علی المرتضیٰ حضرت معاویہ کے مقابلے میں آئے ہیں. اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ اے معاویہ, اگر تم چاہو تو میں آپ کے ساتھ مل کر علی کی خلافت کو ہم ختم کر دیں اور آپ کو علی کی خلافت لے دیں. آپ اگر چاہیں, میری امداد کی ضرورت ہے تو میں آپ کی امداد کرتا ہوں. قیصر روم نے اپنے قاصد کے ذریعے یہ خط لکھا. ساری کتابوں میں, شیعہ کی کتابوں میں بھی یہ خط موجود ہے. جب وہ خط آیا تو اس کا جواب معاویہ نے کیا دیا. اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں علی کی محبت نہ ہوتی, علی کے ساتھ تعلق نہ ہوتا, رحماء بینہم کی تفسیر اگر غلط ہوتی تو معاویہ اس قیصر روم کے ساتھ مل جاتے. لیکن قرآن کہتا ہے رحماء بینہم اشداء علی الکفار, کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں, اس لیے کہ قیصر روم کافر تھا, ان کے مقابلے میں اب دیکھو سخت کیسے ہوتے ہیں, اور آپس میں رحماء بینہم, آپس میں یہ رحم دل کیسے ہوتے ہیں. جس وقت حضرت معاویہ کو خط ملا تو حضرت معاویہ نے کہا او قاصد, اگر میرے پیغمبر کی شریعت میں قاصد کو قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا. اور اس کے بعد کہا اور روم کے کتے, اس جواب میں جو خط لکھا اس میں لکھا تھا, اور روم کے کتے اگر تو اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو میں تجھے روم کا جلا ہوا کوئلہ بنا دوں گا, اور اگر تو نے آئندہ کوئی ایسی جسارت کی تو میں اپنے چچا زاد بھائی علی کے ساتھ مل کر لڑوں گا, اور سب سے پہلا سپاہی علی کی فوجوں سے میں ہوں گا جو تیری طرف تیر اندازی کرے گا. یہ حضرت معاویہ کا خطبہ تھا, ساری شیعہ کی کتابوں میں یہ خط موجود ہے. میں پوچھتا ہوں کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی تفسیر اس سے زیادہ سچی کہاں؟ کیا رحماء بینہم نہیں ہے؟
کیا صحابہ میں آپس میں محبت نہ تھی؟ کیا آپس کا تعلق نہیں تھا؟ اور تعلق کسے کہتے؟ اور اشداء الکفار، جب کافر کا معاملہ آیا تو حضرت معاویہ نے کہا میں اپنے چچا زاد بھائی علی کے ساتھ مل جاؤں گا اور مل کر اس کی فوجوں میں شامل ہو کر تیری طرف تیر اندازی کروں گا اور تجھے جلا ہوا روم کا کوئلہ بنا دوں گا۔ حضرت معاویہ کی اتنی گرجدار آواز پوری دنیا کو حیران کرتی تھی۔ میرے دوستو، یہ وہی دور تھا۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت معاویہ آپس کی لڑائی ختم ہو گئی۔ کس شرط پہ ختم ہوئی لڑائی؟ اس شرط پہ کہ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، حضرت معاویہ نے فرمایا حجاز اور یمن کے تمام علاقے وہ آپ کے پاس رہیں اور ملک شام اور ترکستان اور کابل تک حکومت یہ ہمارے پاس رہے۔ اختلاف ختم ہو گیا، جھگڑا ختم ہو گیا، رہنے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور ان کے بعد خلیفہ حضرت حسن بنے۔ حضرت حسن 6 سال تک خلیفہ رہے۔ میرے پاس وہ کتاب موجود ہے، 6 ماہ تک خلیفہ رہے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ روایت موجود ہے میرے پاس کہ جس میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری خطبے میں فرمایا، اے حسن، جب معاویہ کا ساتھ تیرا معاملہ آئے تو صلح کرنے میں کبھی تاخیر نہ کرنا۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کا خطبہ موجود ہے۔ چنانچہ 6 مہینے کے بعد حضرت حسن نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور جس وقت حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی اس کے بعد حضرت معاویہ تنے تنہا پوری دنیا کی اسلامی حکومت کے سربراہ بنے۔ اور اس کے بعد حضرت معاویہ 19 سال تک حکمران رہے۔ اس کے بعد 19 سال تک حکمران رہنا کوئی معمولی بات نہیں۔ ملک شام سے لے کر عرب سمیت کہاں ترکستان، کہاں چین، کہاں مصر، کہاں کابل اور کاشغر کی بستیاں، اور کہاں بخارا کے علاقے، اور کہاں پرتگال کی ریاستیں۔ میرے دوستو، یہ معاویہ کی بات تھی جس نے افریقہ پہ قبضہ کیا تھا، جس نے ہندوستان کے دریائے سندھ کو عبور کر کے دریائے ہندوستان کے دروازے پہ آ کر دستک دے کر اسلام کو یہاں پھیلایا تھا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں صرف سندھ کے ابتدائی علاقے میں اسلام پہنچا تھا، لیکن اے معاویہ، تیری عظمت و تقدس پہ قربان جاؤں کہ ملتان سے آگے پورے دلی تک اور آگے چاٹ گام کی پہاڑیوں تک اسلام پہنچانے والا امیر معاویہ۔ میرے دوستو، اسلام آگے بڑھتا ہے اور اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یورپ کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے بحری بیڑا تیار کیا تھا، لیکن حضرت معاویہ نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا، اپنی فوجی کونسل سے مشورہ کیا۔ اس کونسل میں کون لوگ تھے؟ حضرت معاویہ کی ایک مجلس مشاورت تھی۔ یہ ایک بات آپ کو اور بتاؤں، یہ جو پارلیمنٹ جسے کہا جاتا ہے، اس پارلیمنٹ کا وجود دنیا میں سب سے پہلے حضرت معاویہ نے قائم کیا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ تمام صحابی حضرت امیر معاویہ کی فوج کے، حضرت امیر معاویہ کی حکومت کی مجلس مشاورت کے ممبر تھے۔ ان سے مشورہ ہوتا تھا۔ حضرت معاویہ نے مشورہ کیا کہ ہمیں چاہیے کہ کیسر روم کو ختم کر دیا جائے۔ روم کی سلطنت اس دور کی سب سے بڑی سلطنت تھی۔ حضرت معاویہ اس سلطنت سے ٹکر لینے کے لیے میدان میں آئے، اور معاویہ کو برا کہنے والوں، مجھے بتاؤ وہ کون سا آدمی تھا جس نے بر اعظم افریقہ پہ، جس نے شمالی اور جنوبی افریقہ کے جنگلات کو عبور کر کے، سمندروں کا سینہ چاک کر کے جو آگے نکلا، اور اسی کے بھیجا ہوا ایک صحابی، میرے دوستو، حضرت زہیر بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ نے بھیجا کہ جاؤ دنیا کے جس خطے تک تم پہنچ سکتے ہو جا کر میرے پیغمبر کا اسلام پھیلاؤ۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت زہیر بن کعب افریقہ کو عبور کر کے، روڈس اور سیکلیا کے علاقے کو عبور کر کے ایک ایسی جگہ پہ پہنچے جہاں زمین کا آخری سرا آ گیا تھا، اور اس جگہ پہ حضرت زہیر نے سجدہ کیا اور کہا، اے اللہ، اگر زمین اس سے آگے ہوتی، آبادی اس سے آگے ہوتی، تو میں معاویہ کی قیادت میں وہاں بھی تیرے پیغمبر کا اسلام پہنچا۔ میرے دوستو، دنیا کی اتنی بڑی سلطنت قائم کرنے والا، قرآن لکھنے والا اور پیغمبر کا سالہ، پیغمبر کی بشارتیں پانے والا، قرآن سے فضیلت حاصل کرنے والا، کیساریا جیسے دنیا کے سب سے بڑے شہر کو فتح کرنے والا معاویہ۔ کیساریا آج لوگ کہتے ہیں نیو یارک بڑا شہر ہے، کوئی کہتا ہے جناب کلکتہ، اور کوئی کہتا ہے لندن دنیا کا بڑا شہر ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا شہر ایک ہی گزرا ہے جسے کیساریا کہتے ہیں، جس شہر کے اندر رات کو چوکیداروں کی تعداد
तुर्क 1 लाख होती थी और जिसके शहर के बाजार 300 बाजार, जिस शहर के बाजार थे 300, और इतना बड़ा मुल्क था, इतनी बड़ी सराय थी। और हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 40,000 सहाबा को, सिपाहियों को उस शहर को फतह करने के लिए भेजा। और मुआविया के तकद्दुस पे कुर्बान जाऊं कि उसके 40,000 सहाबा ने कैसारिया को फतह करके उसके सबसे बड़े मरकज के अंदर इस्लाम का परचम गाड़ दिया, कैसारिया को फतह किया। और उसके इसी कैसारिया का इलाके को बाद में फतेह कब्रस का नाम दिया जाता है। और उसके बाद तुर्कस्तान को फतह किया। ये तुर्क 1 लाख तुर्की मुकाबला करने के लिए हजरत मुआविया का आए, लेकिन मुआविया ने 3 महीने का मुहासरा करने के बाद तुर्कस्तान के परखचे उड़ा दिए और यहां भी इस्लाम का पैगाम जारी कर दिया। और उसके बाद मुआविया की फौजें बुखारा में पहुंची, मुआविया की फौजें काबल में पहुंची, मुआविया की फौजें बल्ख के इलाके में पहुंची, मुआविया की फौजें खरासान को अबूर करती हुई चीन के साहिल तक गई और वहां नबी का पैगाम और इस्लाम पहुंचाया। मेरे दोस्तों, ये आपको एक और बात बताऊं, ये जो बच्चा जब पैदा होता है उसका नाम दफ्तर में रजिस्टर करने के लिए सबसे पहला ये काम हजरत मुआविया ने शुरू किया। और उसके अलावा ये खाना काबा का जो गुलाफ खाना काबा को पहनाया जाता है, इस गुलाफ की इब्तिदा हजरत अमीर मुआविया ने की। और उसके अलावा मेरे दोस्तों, ये जो मसाजिद हैं, इन मसाजिद पर हजरत मुआविया के दौर से पहले मीनार नहीं होते थे, हजरत मुआविया ने मसाजिद पर मीनार कायम किए। इतनी बड़ी बातें, जो आदमी मसाजिद पे मीनार कायम करने वाली ताकि अल्लाह का घर दुनिया में नुमाया हो, उसको कायम करने वाला मुआविया। और उसके बाद खाना काबा का गुलाफ लगाने वाला मुआविया, कैसारिया को फतह करने वाला मुआविया, और हजरत हसन और हुसैन को 10-10 लाख रुपया सालाना वजीफा देने वाला मुआविया, और सहाबा कराम की इज्जत और नामूस को रोशन करने वाला मुआविया। और नेपोलियन ने जो कहा था कि मुसलमानों ने निसफ सदी में दुनिया के निसफ हिस्से पे हुकूमत की है, वो सिर्फ हजरत मुआविया के दौर के बारे में कहा। निसफ दुनिया के निसफ हिस्से पर हुकूमत करने वाला एक मुआविया था। इतनी बड़ी जबरदस्त हुकूमत, इतनी बड़ी ताकत। और किताबों में ज़करिया नसूली, एक अरब मुअर्रिख है बहुत बड़ा, वो लिखता है कि जिस वक्त कैसर रूम से मुकाबले का मौका आया तो ये मुहिम हजरत मुआविया के दौर की सबसे बड़ी मुहिम थी। लोगों ने कहा, मुआविया ये इतना बड़ा आदमी है, कैसर रूम, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सका, आप कैसे इसका मुकाबला करेंगे? तो मुआविया ने कहा, कोई बात नहीं। हजरत मुआविया ने 20,000 फौजियों की एक खेप अफ्रीका के जंगलों में भेजी। सुभान अल्लाह, अफ्रीका के जंगलों में भेजी और उन्हें कहा कि जंगलों के दरख्त काट कर बहरी जहाज बनाए जाएं। कुरान किताबों में लिखा है कि हजरत मुआविया ने 3 महीने में 1700 बहरी जहाज उसकी फौज ने बनाए, और 1700 बहरी जहाजों का वो एक बहरी बेड़ा तैयार हो गया। और उसको समुद्र के अंदर जब डाला तो पूरी दुनिया वरता हैरत में रह गई। और वो कैसर रूम, उसके पास कुल 600 बहरी जहाज थे और हजरत मुआविया के पास 1700 बहरी जहाज थे। मेरे दोस्तों, हजरत मुआविया की फौजें बहरी जहाजों में बैठकर जिस वक्त समुंदर का सीना चाक करके यूरोप के अंदर आई और उसने यूरोप को बता दिया कि इस्लाम के लंबरदार इस तरह होते हैं, कैसर रूम की हुकूमत के परखचे उड़ा दिए, रूमियों की सल्तनत तबाह बर्बाद कर दी और रूम के अंदर इस्लाम की हुकूमत का परचम लहरा दिया। मेरे दोस्तों, इतना बड़ा इस्लाम का हुक्मरान, फिर हैरानगी होती है कि तारीख उसकी मुखालफत क्यों करती है। इसलिए ये भी बात ज़हन में रखें कि इस्लाम की जितनी भी तारीख की किताबें हैं, सबसे बड़ी तारीख की किताब तारीख तिबरी है। ज़हन में रखें, ये सबसे पहले तारीख लिखी गई। सबसे पहले एक तारीख तिबरी लिखी गई है, एक तारीख मसऊदी लिखी गई है, एक तारीख इब्ने कसीर की तारीखुल कामिल लिखी गई है, और ये जो तारीख तिबरी है इसका अरबी में असल नाम तारीखुल उमम वल मुलूक है। ये तारीख की 3 बड़ी बड़ी किताबें। और उसके अलावा ये 3 किताबें कहां से लिखी गई? अब सवाल यह पैदा होता है, मसला यहां आकर हल होगा। ये 3 किताबें लिखने वाले तीनों शिया हैं जी। तीनों किताबें लिखने वाले कौन हैं? शिया। तीनों किताबें लिखने वाले शिया। उस वक्त ये किताबें लिखी जब बनु अब्बास की खिलाफत थी, और बनु अब्बास के वो खुलाफा थे जो सहाबा नहीं थे, ना ताबई थे, बल्कि वो दौर काफी गुजर चुका था। 240 हिजरी में तारीख तिबरी लिखी गई। तो 240 तिबरी हिजरी तक सहाबा तो खत्म हो गए थे। तो बनु अब्बास के वो खुलाफा थे जिनको जाती तौर पर बनु उमैया से दुश्मनी थी कि इनकी सरदारी क्यों कायम है,
وہ پہلے بھی مخالفت تھی، حضور کے آنے کی وجہ سے خاندانوں کی مخالفت ختم ہو گئی تھی، حضور نے رشتہ داریاں کرائی تھیں، جب آپ کا دور ختم ہو گیا مخالفت دوبارہ لوٹ آئی، تو بنو عباس کے دور میں یہ 3 تاریخ کی کتابیں لکھی گئیں اور تینوں لکھنے والے شیعہ، محقق ابن جریر مسعودی کٹر شیعہ ہے، اور اس کے علاوہ ابن اسیر جس کی تاریخ الکامل ہے، یہ تینوں کتابیں شیعوں کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کتابیں کہاں سے لکھی، انہوں نے کہاں سے، کن لوگوں سے لکھی؟ کئی تو باتیں لوگوں کے سینہ بسینہ باتیں چلی آتی تھی کہ دیکھو بھی معاویہ ایسا تھا، عثمان ایسے تھے، معاویہ بنو امیہ کے خلاف پروپیگنڈا تھا، کئی وہ باتیں سینہ بسینہ آتی تھی۔ اور اس کے علاوہ ان کا ماخذ کیا ہے؟ ان کا ماخذ لوط بن یحییٰ کلبی کی وہ کتاب ہے جو سب سے پہلے اس نے واقعہ کربلا کے بعد کچھ یادداشتیں کاغذوں پر اور تختیوں پر رقم کی تھی، تختیوں پر کچھ یادداشتیں اس نے نقل کی، لوط بن یحییٰ کلبی نے اور ابن ابی مخنف کلبی نے اور حشام بن واقد نے اور واقدی مورخ نے، یہ 4 آدمی تھے۔ ان چاروں آدمیوں نے علیحدہ علیحدہ اپنے یادداشتیں اکٹھی کی، اور اتفاق کی بات آپ اندازہ لگائیں کہ یہ چاروں آدمی کٹر شیعہ تھے، یہ چاروں آدمی کیا تھے؟ کٹر شیعہ تھے۔ اور یہ لوط بن یحییٰ جو کلبی ہے یہ مالک اشتر نخی کا پوتا ہے، مالک اشتر نخی وہ ہے جو حضرت عثمان کا قاتل ہے۔ میرے دوستو، ان کی کتابوں کو ماخذ بنا کر تاریخ کی کتابیں لکھی گئی۔ اب میں اگر حضرت معاویہ کے خلاف یا حضرت عثمان کے خلاف کوئی بات کتابوں میں ملے، ہمیں کیا اعتبار اس کا ہو سکتا ہے؟ آج اگر کراچی کا کوئی مورخ یہ لکھے کہ حضرت معاویہ نعوذ باللہ بزدل تھے یا حضرت حسین باغی تھے، تو اس کی یہ بات بالکل غلط ہے، کہ اس لیے کہ اس نے بھی روافض اور خوارج کی آمیزش شدہ کتابوں کا حوالہ لے کر حضرت علی اور حضرت حسین کے خلاف لکھا۔ اور اگر لاہور کا کوئی مفکر حضرت معاویہ اور حضرت عثمان پہ تنقید کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ دیکھو جی حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے کو ولی عہد بنایا، حالانکہ حضرت علی نے بھی اپنے بیٹے حسن کو ولی عہد بنایا تھا، اور جب کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ جناب دیکھیے حضرت عثمان نے اپنے رشتہ داروں کو حکومت پہ براجمان کیا، تو اس کے جواب میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے چچازاد بھائی عبداللہ ابن عباس کو، عبید اللہ بن عباس کو، قاسم بن عباس کو، ان کو 3 بڑے بڑے صوبوں کا گورنر بنایا۔ یہ سب باتیں کہتا ہے، لیکن یہ اختلاف نمایاں کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تاکہ صحابہ کا اختلاف ظاہر ہو جائے، تاکہ حضرت علی اور حضرت حسین کو بھی نعوذ باللہ برا ثابت کیا جائے، اور حضرت معاویہ اور حضرت عثمان کو بھی برا ثابت کیا جائے، کہ صحابہ کرام کے بارے میں رائی کے دانے کے برابر کوئی برائی کسی کتاب میں، کسی چیتھڑے میں، کسی مجموعے میں، کسی دستاویز میں، کسی حوالے سے، کسی مورخ سے دنیا میں ہو، اس ایسی ہر بات کو جوتے کی نوک سے ٹکرایا جا سکتا ہے، اور کسی صحابی کے بارے میں بدگمانی نہیں کی جا سکتی۔ بات ٹھیک ہے؟ یہی عقیدہ رکھنا ہوگا۔ اگر ہم یہ عقیدہ نہیں رکھیں گے تو پھر ہمیں تاریخ پر ہی بھروسہ کرنا پڑے گا، اور اگر ہم نے تاریخ پہ بھروسہ کر لیا تو پھر تاریخیں تو معاویہ اور حضرت عثمان کے خلاف ہیں، آدھی تاریخیں حضرت علی اور حسین کے خلاف ہیں، اس لیے کہ روافض اور خوارج 2 گروہ تھے۔ خارجی گروہ بھی حضرت اسی زمانے میں پیدا ہو گیا تھا۔ خارجی گروہ اسے کہتے ہیں جو حضرت علی کے دشمنوں کا گروہ ہے، جس کے ایک آدمی ابو لولو نے حضرت فاروق اعظم پہ حملہ کیا، اور عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی المرتضیٰ پہ حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا۔ یہ ایک گروہ تھا اسلام دشمنوں کا۔ اصل بات یہ ہے کہ صحابہ آپس میں محبت رکھتے تھے، صحابہ کا آپس میں تعلق تھا۔ حضرت معاویہ اہل بیت کی عزت کرتے تھے، اہل بیت کا احترام کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا عشق تھا کہ اپنے خلافت کے آخری دور میں وہاں تشریف لے گئے مدینہ منورہ، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے اماں میں نبی علیہ السلام کے کپڑوں کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، حضور کے منہ مبارک کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ نے جب حضور کے کپڑے دکھائے، آپ کی نبوت والی چادر دکھائی، تو حضرت معاویہ چادر کو لے کر آنکھوں سے لگاتے تھے اور روتے تھے، اور کبھی چادر کو اپنے سینے پہ ڈالتے تھے، اور اس کے بعد چادر کا ایک کنارہ پانی میں بھگویا، اور پانی میں بھگو کر اس کو نچوڑ کر جو پانی بچ گیا وہ اپنے جسم پہ مل لیا، اور آدھا پانی پی لیا، اور کہنے لگے یہ میری بڑی سعادت ہے۔ اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناخن، آپ کے بال مبارک حضرت عائشہ صدیقہ سے منت کر کے لے لیے، اور کہنے لگے کہ جب میں مر جاؤں گا تو ایک چادر مجھے حضور علیہ السلام نے دی تھی، اور یہ منہ مبارک، یہ ناخن میرے منہ پر، میری آنکھوں پر، کانوں پر رکھ دیے جائیں، اور چادر کو میرے کفن میں رکھ دیا جائے، تاکہ قیامت کے دن میں انہی کپڑوں کی وجہ سے، حضور کے عشق کی وجہ سے میری نجات ہو جائے۔
یہ حضرت معاویہ کا عشق رسول تھا، اتنا عشق تھا، اتنی محبت تھی، آپس میں بڑا تعلق تھا. اور بعض لوگ کہتے ہیں جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گڑھا کھود کر اس کے اندر داخل کر کے نعوذ باللہ مار دیا تھا. یہ جھوٹ اسی طرح کا جھوٹ ہے جس طرح یہ جھوٹ ہے کہ حضرت علی حضرت معاویہ کو اور حضرت معاویہ حضرت علی کو گالیاں منبر پہ دیا کرتے تھے. جس طرح اس جھوٹ کی کوئی حقیقت نہیں، اسی طرح اس بھی جھوٹ کی کوئی حقیقت نہیں. یہ تمام ایسے ایسے جھوٹ جو اس دور کی رافضی اور خارجی کتابوں سے منقول ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے. میرے دوستو، ایک اصولی بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صحابہ کا تعارف ہمیں قرآن و حدیث سے حاصل کرنا چاہیے، نبی کے کلام سے حاصل کرنا چاہیے. جو بات کسی ایک صحابی کی عظمت کو مجروح کرتی ہو اس کو گندی ٹوکری میں ڈال دیا جائے، وہ بات غلط ہو سکتی ہے، وہ قصہ غلط ہو سکتا ہے، اس کا بیان کرنے والا راوی کذاب اور دجال ہو سکتا ہے، نبی کے صحابی پہ کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا. بات ٹھیک ہے، یہ اصولی بات ہے. صحابہ کا آپس میں تعلق، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی عاشق رسول رہے، ساری زندگی اسلام پہ عمل پیرا رہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ سے زیادہ حضور کی طرح نماز پڑھنے والا کوئی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. یہ امام اعمش کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی کہانی سنی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حضرت معاویہ ایسا عظیم انسان تھا کہ جس کے دور کو خلافت راشدہ کے دور سے تشبیہ دی جاتی ہے. علامہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کو خلفائے راشدین کے دور خلافت میں ذکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ خلافت جو چاروں خلفاء کے بعد قائم ہوئی یہ انہی اصولوں پر کاربند تھی جن اصولوں پر ابو بکر عمر اور عثمان و علی کی خلافت تھی. میرے دوستو، حضرت فاروق اعظم معاویہ کی تعریف کریں، حضرت امام اعمش تعریف کریں، حضرت امام ابو حنیفہ حضرت معاویہ کی تعریف کریں، اور سارے صحابی تعریف کریں، اور سارے علماء تعریف کریں، پیران پیر ان کی تعریف کریں. اور اس کے بعد سارے عبداللہ ابن مبارک سے ایک آدمی نے آ کر پوچھا کہ حضرت معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز کے اندر دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم معاویہ کی تشبیہ عمر بن عبدالعزیز سے دیتے ہو، حالانکہ کہ عمر بن عبدالعزیز وہ عظیم انسان ہیں جنہوں نے خلافت راشدہ کا دور دوبارہ زندہ کیا تھا، لیکن وہ صحابی نہیں تھے. اس لیے عبداللہ بن مبارک نے فرمایا معاویہ اتنے عظیم انسان ہیں کہ جس گھوڑے پر سوار ہو کر حضرت معاویہ نے حضور کے ساتھ مل کر جنگ حنین میں حصہ لیا، اس گھوڑے کے ناک میں جو جنگ کی لڑائی کی وجہ سے میل اکٹھی ہو گئی ہے، عمر بن عبدالعزیز اس میل کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. حالانکہ عمر بن عبدالعزیز کا کتنا بلند مقام ہے، لیکن عبداللہ بن مبارک سمجھتے تھے کہ صحابی کی بڑی عظمت ہوتی ہے. اور میرے دوستو، صحابہ پہ تنقید کرنا، صحابہ کے بارے میں بحث کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اپنے آپ کو دوزخ میں ڈالنا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت کی وادیوں میں ڈالنا ہے، اپنے آپ کو جہنم کے کٹہرے میں ڈالنا ہے. اور صحابہ کا نام زندہ کرو، صحابہ کی کہانیاں یاد کرو، صحابہ کے واقعات کا مطالعہ کرو. آج ہمیں صرف اس بات کا پتہ ہے کہ ٹیلی ویژن پہ الف نون کا ڈرامہ آتا ہے یا نہیں، ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ جاسوسی کہانیاں اور اس کے علاوہ حکایت اور آداب عرض اور یہ ڈائجسٹ ان کی کہانیاں کیا ہیں، اور روسوں کی کہانیاں اور بیدرک کی شاعری اور جناب شیکسپیئر کے ڈرامے ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں. اے کاش آج کے مسلمان کو، آج کے نوجوان کو، آج کے کاروباری آدمی کو رات کی تاریکی میں جب وہ اپنے بستر پہ سوتا ہے تو وہ اپنے ذہن میں ابو بکر عمر کی خلافت کا نقشہ رکھے، اپنے ذہن میں خالد ابن ولید کی یاد رکھے. آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ خالد ابن ولید جس نے 125 لڑائیاں لڑی ہیں اور ایک لڑائی میں بھی شکست نہیں کھائی ہے، اس خالد ابن ولید کا کوئی نشان پاکستان میں نہیں. حالانکہ نشان حیدر کے ساتھ نشان خالد بھی ہونا چاہیے، چاہیے کہ نہیں چاہیے، لیکن وہ کوئی نشان نہیں ہے. اس لیے ہے جی، اور کتاب خالد ابن ولید کے خلاف کتاب لکھی گئی، ایسی کتاب پہ خدا کی کروڑ مرتبہ لعنت. اور جو لکھنے والا ہے، جو اس کو بیچنے والا ہے، جو اس کو چھاپنے والا ہے، جس جگہ پہ وہ کتاب جاتی ہے اور جو اس کو عزت و نگاہ اچھی شرف کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تمام لوگوں پہ خدا کی لعنت. جو حضرت خالد ابن ولید کے بارے میں کہتا ہے، وہ خالد جو افریقہ کی ایک لڑائی میں جب گیا تو اس کے ساتھ 60 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، 60 آدمی لے کر 60,000 کا مقابلہ کرنے کے لیے گیا، 35,000 آدمیوں کو میدان سے بھگا دیا، 9,000 آدمیوں کو قتل کر لیا اور باقیوں کو گرفتار کر کے لے آیا، 60 آدمیوں کو لے کر.
وہ خالد ابن ولید اتنا عظیم انسان، وہ خالد جس وقت خالد ابن ولید ایک قادسیہ کی لڑائی میں تشریف لے گئے تو وہاں ایک دشمنوں کی فوج کا ایک بوڑھا خالد کے پاس آیا، کہنے لگا خالد تیرا نام سن کر ہماری فوجیں جواب دے گئی ہیں، وہ کہتی ہیں خالد کے ساتھ ہم لڑائی نہیں کر سکتی، لیکن میں ایک تجویز لایا ہوں، اے خالد یہ میرے ہاتھوں میں زہر کی شیشی ہے، اگر اس زہر کی شیشی کو پی لو اور بچ جاؤ اور تمہیں کچھ نہ ہو تو پھر میری ساری فوج نبی کا کلمہ پڑھ لے گی، اور اگر تم نہ پیو گے تو ہم پی کر مر جائیں گے، اور یہ اتنی سخت زہر ہے کہ 70 آدمی بیک وقت اس زہر کو سونگ لے تو مر جاتے ہیں۔ خالد ابن ولید اتنا عظیم صحابی تھا کہ اس نے اس شیشی کو پکڑا، بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یہ حضور کی حدیث پڑھی اور پڑھ کر اس زہر کے اوپر پھونک مار کر ساری کی ساری شیشی اپنے منہ میں ڈال لی، اور بوڑھا کھڑا دیکھتا ہے، تھوڑی دیر تک کچھ بھی جب نہ ہوا تو بوڑھا بے ہوش ہو گیا، اس کو ہوش آیا، اس نے کہا خالد تو نے اس شیشی پہ منتر کر لیا اور میرے تو کئی آدمی اس زہر کو سونگ کر مر گئے ہیں، تو نے اس پہ دم کر دیا، درود پڑھ دیا یا اس پہ پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا۔ خالد ابن ولید نے کہا اور بتوں کو پوجنے والے تجھے تیرے بتوں نے سکھایا ہے زہر مارتی ہے، مجھے میرے مصطفیٰ نے سکھایا ہے کہ جب تک خدا نہ مارے دنیا کی کوئی طاقت مار نہیں۔ میرے دوستو وہ عظیم انسان خالد ابن ولید، ہمیں اس کی کہانیوں کا کوئی اندازہ نہیں، ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہم خالد ابن ولید کی کہانیوں کو نہیں جانتے۔ کہتے ہیں جناب ہر سال پاکستان میں محرم کے موقع پہ لڑائی کا خدشہ رہتا ہے، ہماری حکومت کو بھی بڑا اس میں انتظامات کرنے پڑتے کہ نہیں پڑتے۔ میں نے ایک تجویز وہاں فیصل آباد میں پیش کی ہے، یہاں وہ بھی پیش کرتا ہوں، اگر کوئی رپورٹر موجود ہے تو لکھے۔ ایک تجویز ہے میرے ذہن میں، شیعہ سنی اختلاف بالکل ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ایسی ہونی چاہیے تجویز کہ تاکہ بالکل شیعہ سنی اختلاف ختم ہو جائے بالکل جگہ۔ وہ تجویز یہ ہے کہ جتنے پاکستان میں شیعہ ہیں ان تمام کو اکٹھا کر کے ایران بھیج دیا جائے، اور ایران کے جتنے سنی ہیں ان کو یہاں لایا جائے، جھگڑا ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور پچھلے دنوں کی بات ہے، یہ خمینی صاحب کا ماشاءاللہ بیان آیا تھا کہ صحابہ کرام نے وہ قربانیاں نہیں دی حضور علیہ السلام کے لیے جو میرے لیے ایرانیوں نے دی ہیں۔ اخبار میں پڑھی یہ ہاں میرے پاس اخبار میرے پاس بھی ہے، تو یعنی اس نے کہا کہ صحابہ نے بھی وہ قربانیاں نہیں دی۔ میں نے وہاں جمعے میں بھی جواب دیا، میں نے کہا خمینی صاحب عقل پہ تمہاری پردہ پڑ گیا ہے اور اتنی بھی نہیں سوچتے کہ تم 3 سال ہو گئے وہ صدر صدام تمہارے اوپر چڑھا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے ناک میں دم کیا ہوا کہ نہیں کیا ہوا ہے؟ اور تلے بلے جتنے بھی ہیں ایران میں کوئی نظر آتا ہے اس کے سامنے؟ کوئی بھی نہیں۔ میں نے کہا 3 سال ہو گئے صدر صدام تمہارے اوپر چڑھا ہوا ہے اور تمہارے یہ ایرانی اس سے تو تیری جان چھڑا نہیں سکے، اور تو صحابہ کی بات کرتا ہے جنہوں نے اس ایران کو اس مجوسیوں سے لے کر فتح کر کے مسلمانوں کو دیا تھا۔ وہ صحابہ کرام جو 60 کی تعداد میں 60,000 کا مقابلہ کرتے تھے، جو ہتھیلیوں پہ جانیں رکھ کر میدان میں آتے تھے اور جو دعا کرتے تھے کہ اللہ کل کو میں میدان جنگ میں آؤں تو کل کو میرے ہاتھوں سے تیرا سب سے بڑا دشمن قتل ہو۔ دوسرا صحابی آمین کہتا تھا، اور دوسرا صحابی پھر دعا کرتا ہے اللہ کل کو جب لڑائی ہو میں میدان جنگ میں جاؤں تو دشمن کوئی بہت بڑا تیرا دشمن وہ مجھے قتل کر دے، میری گردن علیحدہ کر دے، میری آنکھوں کو علیحدہ کر دے، میرے کانوں کو کاٹ دے، میرے ہاتھوں کو کاٹ دے، میرے پاؤں کو کاٹ دے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اے اللہ تیرے دربار میں میرے ٹکڑے پہنچے تو میں فخر کروں کہ اللہ تیرے دین کے لیے کٹ کے آیا ہوں۔ اور جب دوسرا دن ہوتا ہے تو اس جنگ شروع ہو گئی تو وہ صحابی جس نے دعا کی تھی کہ میرے ہاتھوں تیرا بڑا دشمن قتل ہو، اس کے ہاتھوں سب سے بڑا دشمنوں کا سپہ سالار قتل ہوتا ہے۔ اور قتل کرنے کے بعد جب جنگ ختم ہوئی وہ واپس آیا تو راستے میں کیا دیکھتا ہے؟ جس جگہ پہ دعا کی تھی اسی جگہ پہ اس صحابی کے ٹکڑے ٹکڑے فضا کے اندر بکھرے پڑے ہیں، ہاتھ ادھر پڑے ہیں، آنکھیں ادھر پڑی ہیں، ناک ادھر پڑے ہیں، کان ادھر پڑے ہیں، جن کو اور جس وقت اس نے ٹکڑے ٹکڑے صحابی کے دیکھے قربان جاؤں اے میرے پیغمبر تیرے صحابہ پہ، اس نے ٹکڑے ٹکڑے دیکھ کر وہ رو پڑا، کہنے لگا اے اللہ تیری عزت کی قسم ہے اس کی دعا میری دعا سے اچھی تھی، اے کاش میں بھی یہی دعا کرتا اور میرے بھی ٹکڑے اسی طرح پڑتے۔ ان کا مقابلہ یہ کرتا ہے آدم بو اور آدم خور ہے جس کی نہ اوقات کا کوئی پتہ ہے، نہ بات کا کوئی پتہ ہے، نہ ذات کا کوئی پتہ ہے، یہ کہتا ہے صحابہ سے زیادہ ہے۔ میں نے وہاں بھی مطالبہ کیا کہ خمینی کے اثرات کو پاکستان میں بند کیا جائے، پاکستان کا مسلمان کسی صحابی کے دشمن کو برداشت نہیں کر سکتا،
چاہے ابو بکر صدیق سے لے کر وحشی بن حرب تک کسی ایک ادنا صحابی کی گستاخی پر پاکستان کا مسلمان اپنی جان کے ٹکڑے ٹکڑے کرا سکتا. ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. خدا کی قسم ہمارے سروں کو کاٹ کر ہماری کھوپڑیوں کو بکھیر دیا جائے, ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی. لیکن اس ملک کے اندر صحابہ کی عزت و ناموس کا اگر تحفظ ہو جائے تو یہ سودا ہمارے لیے کوئی مہنگا نہیں.